السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رکوع کیسے کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ قیام کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے۔ یہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے۔ ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں گے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے اس طرح سے پکڑ لیں گے۔ انگلیاں بھی پھیلی ہوئی ہوں گی، ہاتھوں کی انگلیاں یہ کھلی ہوئی رہیں گی اور بازو بالکل ٹائٹ رہے گا، یہ نہیں کہ سکڑا ہوا، بازو بالکل ٹائٹ، اس طرح سے گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے ہم رکوع میں جھکیں گے اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو، سر برابر ہو، اس طرح سے سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو کہ اگر پیٹھ پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ گر نہ جائے، اس طرح سے برابر ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت کے مطابق جب آپ رکوع کرتے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے، اپنی انگلیوں کو کھولتے، پھر اپنی کمر کو اس طرح جھکاتے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہوتا اور نہ بالکل جھکا ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کمان کی طرح مضبوط کر لیتے کہ بازو پہلوؤں سے جدا کر لیں۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ رکوع میں اطمینان ہونا ضروری ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا۔ رکوع میں اطمینان، یہ نہیں کہ رکوع میں گئے اور اٹھ گئے، مشین کی طرح سے نہیں، بلکہ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، کسی بھی نماز کے کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے اطمینان ضروری ہے۔ یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت چیزیں بتا رہا ہوں میں۔ جو شخص رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تصور کیجئے آپ کہ رکوع اگر ہم سیدھی طریقے سے پیٹھ کو سیدھی کر کے نہ کریں تو نماز ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ تو یہ چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، رکوع کے لیے ضروری ہے۔ رکوع میں دعا کیا پڑھیں؟ دعا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا سبحان ربی العظیم، جو عام طور سے مشہور ہے ہمارے درمیان، اور تیسری دعا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ یہ بھی ایک دعا ہے رکوع کی، جو تیسری دعا کے طور پر اب میں نے آپ کو بتایا۔ چوتھی دعا جو ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ دعا بھی رکوع میں ثابت ہے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت وبک اسلمت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ چوتھی دعا ہے۔ پانچویں دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پانچویں دعا کے طور پر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور چھٹی دعا بھی ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ یہ بھی دعا ثابت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ ساری دعائیں، 6 دعائیں میں نے آپ کو بتائیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ چوتھی دعا اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اور پانچویں دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ چھٹی دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ یہ 6 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ رکوع کے لیے۔ رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سجدے میں بھی منع کیا گیا، جو سجدے کے باب میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ یہ رکوع کے سلسلے میں چند احکام تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ رکوع کیسے کیا جائے یہ بتایا آپ کو، اور رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ غور سے سنیے
اور نبی کی نماز سیکھیے، نبی کی نماز کے ارکان کے طریقوں کو جانیے اور اسی کے مطابق اپنی نماز کو ڈھال لینے کی کوشش کیجیے۔ سماج کیا کر رہا ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہے، ہمارے خاندان کے لوگوں نے کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں، اس کو مت دیکھیے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اس لیے پوچھے جائیں گے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی عبادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سانچے میں ڈھالا تھا یا نہیں۔ کوئی نہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اپنے باپ دادا کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں، تم اپنے سماج کے مطابق عمل کیا تم نے یا نہیں، یہ نہیں پوچھے گا۔ اس لیے اس بات کا ذہن میں ہمارے خیال رہے۔ حضرات گرامی، رکوع کا یہ طریقہ تھا۔ رکوع کے بعد قوما اور قوما کی دعائیں آپ آئندہ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اپنے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو نبی کی نماز سکھلانے کے لیے اور اپنے لیے، میرے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔